دیکھو قمر، مجھ سے نوکرانی بن کر نہیں رہا جاتا۔ سمجھے میں نے نہ تو تمہاری ماں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، نہ ہی تمہارے بھائی کے بچوں کا۔ نہ تو میں اتنا کھانا بنا سکتی ہوں اور نہ ہی برتن دھو سکتی ہوں۔ سجل غصے سے چلا رہی تھی۔ قمر پاس بیٹھا، ہاتھ تھاما۔ میری جان تھک جاتی ہو نا؟ اچھا چلو میں کروں گا بات امی سے، تم نہ کیا کرنا کام۔ سجل خاموش ہو گئی۔ رات کو قمر امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ امی جان، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میرے بچے، بولو۔ امی، دراصل بات یہ ہے کہ پھر وہ چپ ہو گیا۔ امی نے پھر پوچھا، ہاں میرے بچے، بولو کیا بات ہے؟ اصل میں سجل آج مجھ سے کہہ رہی تھی وہ تھک جاتی ہے، اس سے اتنے گھر کا کام نہیں ہوتے، تو امی آپ سجل سے نہ کہا کریں وہ گھر کے کام کرے۔ ماں مسکرانے لگی۔ ہائے یہ بیوی، تو یہ بات ہے، اس لیے آج سارا دن وہ سوئی رہی۔ چلو ٹھیک ہے پتر، نہیں کہتی، لیکن پھر گزارا کیسے ہوگا؟ کل کو تو تمہارے بھی بچے ہوں گے، کئی ذمہ داریاں ہوں گی، تھکن بھری زندگی کا سفر تو ابھی باقی ہے۔ بیٹا، رشتوں سے انسان کبھی نہیں تھکتا، ہمارے ذہنوں میں پھیلے فطور ہم کو تھکا دیتے ہیں۔ بیٹا، میں کسی کو پابند نہیں کرتی۔ ایک وقت تھا جب میں بیاہ کر آئی تھی، مٹی کا مکان تھا، 10 بھینسیں رکھی ہوئی تھی، میں 18 سال کی تھی، بہت لاڈلی تھی امی ابو کی، لیکن یہاں آ کر تیرے ابا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی رہی۔ بیٹا، گھر یوں ہی بسائے نہیں جاتے۔ خیر تمہاری بیوی کی مرضی ہے، میں کوئی زبردستی کروں گی تو بہت مشکلیں آئیں گی۔ ایسا کر، تیرے بھائی بھی آ جاتے ہیں، میں بٹوارا کر دیتی ہوں، تم اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤ۔ اتنے میں سجل بھی آ گئی۔ قمر چلیں؟ ماں نے پیار سے پوچھا۔ کہاں جا رہے ہو پتر؟ قمر آہستہ سے بولا، امی آج صبح سے سجل نے کچھ نہیں کھایا، تو میں سوچ رہا تھا آج ڈنر باہر کر لیں۔ امی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اچھا جاؤ پتر۔ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں پہنچے، کھانا آرڈر کیا۔ سجل کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگی، امی سے بات کی ہے یا نہیں؟ قمر مسکرا کر اطمینان سے بولا، ہاں میری جان، بتایا ہے۔ امی کہہ رہی تھی کہ تم لوگ الگ ہو جاؤ۔ سجل کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ چھانے لگی۔ ٹھیک کہا امی نے، ہم جس کمرے میں رہ رہے ہیں وہیں رہیں گے۔ کھانا کھایا، گھر گئے، 12 بج چکے تھے، سب سو گئے تھے اور ماں جاگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے لگے تو قمر کو ماں نے آواز دی۔ قمر پاس جا کر سلام کیا، امی آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ امی نے پریشانی میں کہا، بیٹا میرے پاس بیٹھ، اپنی بیوی کو بلا۔ سجل بھی پاس بیٹھ گئی۔ ماں سمجھانے لگی، قمر تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں سجل گھر کا کام نہیں کرتی۔ مشکل سے اٹھی، ٹانگ پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، شوہر نے مارا تھا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں تڑپ، بے بسی سے اٹھ کر چلی گئی۔ آہ بھرنے کی بھی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ عمر بھر ان کو آنسو مناتے رہے، ان کی نظروں میں اشکوں کی قیمت نہ تھی۔ قمر اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے چلا گیا۔ ضروری نہیں ہوتا مرد ظالم ہو، عورت بھی بدبخت ہو سکتی ہے۔ سجل کی طرح تماشا کرنے والی، جھگڑے اور رشتوں میں زہر بھرنے والی، میکے کی فکر اور سسرال کو قید خانہ سمجھنے والی، گھر کو جہنم بنانے والی، اور پھر انجام سجل سا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت اس جیسی ہے تو انجام سے پہلے سدھر جائے، ورنہ زندگی جب تھپڑ مارے گی پھر پچھتاوا کیا، موقع بھی نہ ملے گا۔